الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ میں وقت کے بارے میں بتایا، وقت کی بساط یعنی اس کا بہاؤ یہ الٹا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وقت بڑھ رہا ہے، زندگی بڑھ رہی ہے، مطلب اس کا الٹا ہو رہا ہے، زندگی گھٹ رہی ہے۔ ہر روز کی جو شام ہے یا ہفتے کا دن ہے یا مہینے کی آخری تاریخ ہے یا سال کا اختتام، یہ ایک محاسبے کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ محاسبے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر وہ قوم یعنی ہر وہ شخص یا قوم یا افراد جب وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں وہ ترقی ہوتی ہے، اور محاسبہ کرنا اگر بند ہو جاتا ہے تو تنزلی شروع ہو جاتی، ترقی وہاں پر ختم ہو جاتی۔ وقت کی قدر قیمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر وقت کی قسم کھائی۔ اس کی قسم کھائی؟ وقت کی۔ سورج کی قسم، کہیں جو ہے دن کی قسم، کہیں رات کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشی۔ اسی طریقے سے چاشت کے وقت کی قسم، والضحى واللیل اذا سجى۔ اسی طریقے سے لا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ سورہ عصر میں پھر زمانے کی قسم، کس کی قسم؟ زمانے کی۔ اس سے ایک انداز ہوتا ہے وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت۔ وقت اور زندگی یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت۔ ہمارے اسلاف جو ہمارے بڑے ہیں جو گزر چکے، ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو یعنی ایک بزرگ کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ یعنی کئی زمانے تک ستو پھاک کر زندگی گزار۔ کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے حساب لگایا کہ روٹی کھانے میں یا چاول کھانے میں اور ستو پھانکنے میں اتنا فرق ہے کہ میں 70 مرتبہ استغفار، درود شریف یا کوئی نیک عمل جو ہے کوئی تسبیح کر لے، اتنا وقت میرا بچ جاتا، اس لیے میں ستو پھانکتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد 30 سال تک شام کا وقت کا کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ کتنے سال تک؟ 1 2 3 سال نہیں، 30 سال۔ بہن کو ترس آتا تو اپنے ہاتھ سے ان کو کیا کر دیتی؟ کھانا کھلا۔ اسی طریقے سے محمد ابن یحییٰ الشہبانی امام ثعلب کے نام سے مشہور ہے، بڑے مشہور یعنی فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے اور لغت کے بڑے ماہر تھے۔ جو قرآن پاک میں جو الفاظ جو لغت ہے اس کی مہارت بڑی زبردست تھی ان کے۔ کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اگر کوئی زبردستی یا اصرار اگر کرتا تو صاف کہہ دیتے کہ یعنی میرے بازو میں اتنی جگہ ہونا کہ اگر مجھے کچھ کتاب لکھنا ہے یا پڑھنا ہے کھاتے کھاتے تو میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ علامہ ابن عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، صرف 39 سال کی عمر میں 110 کتابیں۔ کتنی عمر میں؟ 39 سال کی عمر۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے الفنون کہہ کے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو اس پر موجود، یعنی ایسے اگر ان کی کتابوں کا حساب لگایا جائے، ایک بزرگ جس سے وہ کتاب لکھا کرتے تھے اتنے قلم جمع ہو چکے تھے اور انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو غسل کے لیے پانی کو گرم کیا جائے گا یہ قلم سے پانی کو گرم کیا جائے گا۔ جو قلم جو بنا بنا کے پہلے لکھنے کا معمول تھا اس سے پانی کیا کیا جائے گا؟ گرم۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قلم سے پانی گرم کیا گیا اور زیادہ پانی گرم کیا گیا، اس کے باوجود بھی قلم ختم نہیں ہوئی۔ قلم کیا نہیں ہوئی؟ ختم نہیں ہوئی۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو اتنے قرآن کے ترجمے ہیں، اتنی تفسیر ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ اسلامک معلومات ہے، یہ اسلام کی ایک بڑی قربانی ہے۔ اب یہ قربانی کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے اپنے وقت کو، اپنے زندگی کے اوقات کو یعنی ایک بھی وقت کو ضائع نہیں ہوتی، جیسا استعمال کرنا چاہیے تھا صحیح طریقے سے ویسا ہی انہوں نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افا حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے پیدا کر دیا، اب مطلب ایسے بغیر کسی مقصد کے تحت ہم نے پیدا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور ہم تم کو اپنے جانب لوٹائیں، ہم تم کو اپنے جانب کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے۔ یعنی انسان کو جو پیدا کیا گیا، انسان اپنے مقصد کو سمجھے کہ کس مقصد کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہر ایسے اعمال اختیار کرے جو جنت میں لے جانے والے، ہر ایسے اعمال سے اجتناب کرے اور بچے جو جہنم والے۔ یہ انسان کا مقصد۔
اب اگر صحیح اعتبار سے انسان اپنے مقصد کے تحت زندگی گزارے، مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، تو اب انسان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ انسان کو کیا حاصل ہوگی؟ کامیابی حاصل ہوگی۔ ہر وہ چیز جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، جب اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، وہ نقصان کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی ہم مثال لیں، جتنی بھی چیزیں، مثال کے طور پر ہم جوتا پہنتے یا چپل پہنتے یا ٹوپی پہنتے یا کرتا پہنتے یا کوئی بھی چیز، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ جوتا کو کس لیے بنایا گیا؟ کہ اس کو پیر پر پہنا جائے اور اس کے ذریعے سے ہماری پیر کی کیا ہو؟ حفاظت ہو، اس لیے جوتے کو بنایا گیا۔ کپڑا جو سلا ہے یا بنایا ہے وہ اسی مقصد کے لیے کہ ہمارا بدن اس سے ڈھکے اور اس سے ہماری جسم کی کیا ہو؟ حفاظت ہو، اسی مقصد کے لیے کپڑا بنایا گیا۔ اب اگر اس کو اس مقصد سے ہٹاؤ، مثال کے طور پر جوتا جو ہے پیر پر نہ پہنے اور کوئی شخص اپنے جیب پر رکھ کر گھومے یا بہترین حفاظت کی جگہ پر رکھے اور ننگا پیر یعنی بغیر کچھ پہنے ہوئے پورا دن گھومتا رہے اور جنگلات کے علاقے میں، ریتی کے علاقے میں، کانٹے دار جگہ میں، اب کیا ہوگا؟ وہ مقصد سے ہٹ چکا۔ اب اس کی وجہ سے پیر جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اس پر زخم ہوگا، کانٹے گڑیں گے، پتھر چبھیں گے، نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان جس مقصد کے تحت اللہ نے انسان کو وقت عطا فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، اگر انسان اپنے مقصد سے ہٹے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو نقصان حاصل ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان حاصل۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے احکامات کو زمین پر وہ نافذ کرے، خود بھی اس پر عمل کرے، رسول کی رسالت کو اقرار کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا انسان بنے، ہر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، اس کا استحضار ہو، حکم الہی کے مطابق جو ہے عمل کرنے والا انسان بنے۔ یہ انسان کا ایک مقصد۔ اگر اس سے انسان ہٹ جائے، اب انسان کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں اللہ و لعب ہو جائے، یا کھیل کود ہو جائے، یا پیسے بٹورنا ہو جائے، یا عزت حاصل کرنا ہے، یا شہرت حاصل کرنا ہے، یا دنیاوی مقاصد ہی کے تحت زندگی گزارے گا، تو چند دن خوشیاں حاصل کر سکتا ہے، چند دن کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی وقتی اعتبار سے، وہ بھی وقتی اعتبار سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی خسران کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان کا سبب۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت سوچیں، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی اور یہ وقت اس طریقے سے سیکنڈ چلتا ہے۔ زندگی جو ہے یعنی اگر ہم دیکھیں، بچپنا تھا، بچپنے سے پھر جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا یہاں پر ختم ہو جائے۔ اب ضروری نہیں کہ بڑھاپا آئے گا تبھی ختم ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیسا گزرتا ہے؟ پہلے سیکنڈ، سیکنڈ سے کیا بنتا ہے؟ سیکنڈ جب چلتا ہے تو اس سے بنتا ہے منٹ، منٹ جب چلتا ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ گھنٹہ، گھنٹہ بنتا ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ دن رات بنتے ہیں، دن رات سے پھر کیا بنتا ہے؟ ہفتہ بنتا ہے، ہفتے سے مہینہ بنتا ہے اور مہینے سے سال بنتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کا ایک نظام ہے، زندگی کا کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقت هو الحیاة، الوقت هو الحیاة، یہ وقت ہی زندگی ہے اور زندگی سے ہی وقت، وقت ہی زندگی ہے اور زندگی سے ہی کیا ہے؟ وقت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کی قدر قیمت نہیں جان سکتا، وہ ایک منٹ کی قدر قیمت نہیں جان سکتا، اور جو ایک منٹ کی نہیں جان سکتا وہ ایک گھنٹے کی نہیں جان سکتا، جو ایک گھنٹے کی نہیں جان سکتا وہ گویا کہ اپنی زندگی کے اوقات کی قدر قیمت جان ہی نہیں سکتا کتنے قیمت۔ حکمہ فرماتے ہیں، الوقت کالسیف فإن لم تقطعه لقطعک، یہ وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا یہ تم کو قطع کر جائے گا، تم کو کاٹ دے گا۔ یہ کیا کر جائے گا تم کو؟ ایک دن ہوا ہے انسان مر جاتا ہے، قطع کر دیا وہ۔ اسی طریقے سے الوقت اسمن من الذهب، وقت جو ہے یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمت، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمت۔ اگر سونا گم ہو جائے، کھو جائے یا کچھ اور ہو جائے تو ڈبل سے انسان سونے کو کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کا جو لمحات اللہ رب العزت نے مقرر کیے، اگر ایک سیکنڈ چلا جائے اس کو پوری زندگی حاصل کرنا چاہے انسان حاصل کیے، وہ ایک سیکنڈ سونا کھویا ہوا واپس آ سکتا ہے، لیکن زندگی کا ایک لمحات بھی جو بیکاری میں ضائع ہوا یہ حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ الوقت ہوا نہر، یہ نہر کی طرح ہے، یہ دریا کے پانی کی طرح ہے، کہ مثال کے طور پر ہم جو سامنے جو ہمارے دریا کا پانی ہے اس کو ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو پانی گزر چکا ہم اس کو حاصل کرنا جائیں گے تو جو موجودہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، یا جو آنے والا ہے اس کو حاصل کرنے جائیں گے جو آنے والا وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، جو موجودہ وہ بھی ختم ہو جائے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وقت، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یعنی شاعر کا مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں، یہ زندگی کے جو اوقات ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے، یہ چلے گئے، یہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ انسان نیک اعمال کرنے کے لیے، اعمال صالح کرنے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے، دین سے جڑنے کے لیے،
لیے یا رفائی کام ہے یا خدمت کے کام ہے، یعنی کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے کئی طرح کے بات یہ بھی کاروبار سیٹ ہونا باقی ہے، بھی دکانداری سیٹ ہونا باقی ہے، یا فلاں کام ابھی باقی ہے، اس کے بعد نماز شروع کریں گے، یا فلاں کام ہو جائے پھر اس کے بعد تلاوت شروع کریں گے۔ یہ سوچتے سوچتے خود انسان سیٹ کرنے کے بجائے خود وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خود انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ضروری اعلان کر کے انسان خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی حالات کے ساتھ اور مسائل کے ساتھ دینی کام کرنا، یہ اصل زندگی ہے۔ حالات کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، عالم کے ساتھ، یعنی دینی کام کرنا اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، کسی بھی طرح کے حالات آئے، یہ اصل زندگی۔ یہ اصل کیا ہے؟ زندگی۔ یعنی تین اوقات ہوتے ہیں، ایک تو ماضی جو وقت گزر چکا، ایک حال جو وقت موجود ہے، ایک مستقبل جو آنے والا ہے۔ ماضی کب بنے گا؟ جو گزرے گا تبھی بنے گا۔ حال جو سامنے ہے، مستقبل جو آنے والا ہے۔ اگر ہم حال پر یعنی موجودہ زمانے پر اچھے اعمال، اچھے کام، اچھے افعال کو اختیار کرتے ہیں تو یہی آگے چل کے کیا بنتا ہے؟ ماضی بنتا ہے، گزرا ہوا وقت بنتا ہے۔ اب گزرا ہوا وقت اگر اچھا گزرا ہے، اب اس کو دیکھ کر اور حال کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، اور مستقبل کا فیصلہ یہ خود دونوں مل کر یعنی حال اور استقبال بن کر ہی یہ مستقبل کا اچھا ہونا اور برا ہونا کیا کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا۔ انسان دنیاوی اعتبار سے سمجھتا ہے کہ فلاں کامیاب، فلاں کامیاب، فلاں کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان والے، کامیاب وہ ہے جو کون ہے؟ ایمان والے۔ اور پھر ایمان والوں میں وہ لوگ کامیاب ہے جو نمازوں کو ادا کرنے والے، پھر نمازوں میں وہ لوگ کامیاب ہے جو نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والوں میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو ہر قسم کی لغویات اور فضولیات سے بچنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اسی طریقے سورہ فرقان کے اندر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے یعنی اللہ کے مخصوص بندے، بندے تو سبھی ہیں، مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر کسی مقامات پر، اگر کسی جگہ پر کسی قسم کا کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہاں وہ اس طریقے سے گزرتے ہیں یعنی وقار کے ساتھ وہ نیچے منڈی کر کے وہاں سے گزر جائے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اگر کسی قسم کی کوئی برائی ہو رہی ہے یا فحش کام ہو رہا ہے یا لغویات ہو رہی ہے یا پھر ناچ گانے کا کام ہو رہا ہے تو کہا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ اس جگہ سے قالوا ما لنا ولکم اعمالکم، وہ چپ چاپ جو ہے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، یہ کہہ کر نیچے منڈی کر کے وہاں سے گزر۔ اچھا یہ چیز ان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز ان کے اندر کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ یعنی وہ اکیلے گناہ میں بھی بچتے ہیں اور اجتماعی گناہ میں بھی بچتے ہیں۔ گناہ کے ہر کام سے وہ اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف جو ہے، اس کا استحضار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت حاضر اور ناظر ہونے کا اللہ کا یقین دل پر پیدا رہتا ہے، یہ استحضار کا مطلب۔ اس لیے بس اور اگر کسی قسم کا کوئی مخاطبہ ہو جائے، مجادلہ ہو جائے، کئی بحث و مباحثہ اگر ہو جائے تو وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عقل سے پیدل یا پھر نالائق یا نہ سمجھ یا نہ بلد یا نہ آشنا شخص ہے، اس سے منہ لگنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دیوار پر اپنے سر کو پٹک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کہ انسان جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لے، انسان جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لے یا آخرت کے احوال اس کے سامنے کھل جائیں گے یا آخرت کی کوئی چیز ہے اس کے نگاہوں کے سامنے جب آ جائیں گی، اب انسان اس وقت کیا تمنا کرے گا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اگر انسان آخرت کے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کوئی بھی احوال، چاہے وہ موت کا وقت ہو، قبر کا حال ہو، میدان حشر کا حال ہو، بات کی چیز ہے، لیکن احوال جب اس کی آنکھوں کے سامنے اگر دکھ جائے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، تو شرم کے مارے سر نیچے کو جھک جائے، ناکسو رؤوسہم یعنی سجدہ میں گر جائے، عند ربہم رب کے سامنے، اور یہ دعا کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے ہمارے پروردگار اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور کانوں سے بھی اب سن لیا، پورا پکا میرے کو یقین ہو گیا، اب زندگی ایسی گزاروں گا کبھی غلطی نہیں کروں، ایک گناہ بھی نہیں کروں، جس چیز کا آپ حکم دے دے ایک باریک سے باریکی میں اپنی زندگی میں کبھی نافرمانی نہیں کروں، اس طرح کی زندگی اللہ اس کو دیں گے دول سے۔ کبھی بھی آج تک کوئی بوڑھا آدمی یعنی یہ دعا کرتا رہا ہو کہ میں جوان ہو جاؤں، کہ یہ جوان ہوا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شباب اور آج کی جوانی لوٹ جائے ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی زندگی کا ایک لمحہ، گھنٹہ، دن، مہینہ نہیں، ایک سیکنڈ اگر گزر گیا یہ ڈبل سے کبھی نہیں آتا۔ ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اچھائی ہوتی ہے۔ اسلام کی اور مسلمان کی خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی
اور مسلمان کی خوبصورتی ہے من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی، کہ انسان جو ہے لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یہ اس کی خوبصورتی، بیکار باتوں کو ترک کر دے، فضول باتوں کو ترک کر دے، یہ اس کی خوبصورتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہیں اور لوگ اس پر سب سے زیادہ غفلت میں رہتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیں لیکن سب سے زیادہ لوگ اسی کے تعلق سے سب سے زیادہ غفلت میں رہتے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الصحۃ والفراغ، ایک صحت تندرستی ہے، اگر اس کا حال جاننا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے، جو کئی زمانے سے مہینوں سے بستر پر پڑا ہو اس سے پوچھو کہ تندرستی اور صحت کیا چیز، والفراغ اور فرصت کا ہونا، وقت کا ہونا، یہ کتنے قیمتی چیز ہے۔ اگر اس کو معلوم کرنا ہے ان لوگوں سے پوچھو جو اپنے گھر والوں کو بھی وقت نہیں دے سکتے، یعنی مشغولیت کی وجہ سے، ان سے پوچھے کہ وقت کیا چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی، جو لمحات عطا فرمائی، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں پر تقسیم کریں۔ سب سے پہلے عبادت میں، دوسرا معاش میں، اور تیسرا آرام میں، اور چوتھا خدمت خلق۔ عبادت، نماز، روزہ، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت۔ معاش میں ہر وہ کام جس میں اسلام کا حکم ہے، حلال روزگار کو اختیار کرنا۔ آرام، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، رات کے ابتدائی حصے سے اپنے گھر پر یعنی عشاء کے بعد۔ اور خدمت خلق میں سب سے پہلا درجہ یہ والدین کا، اس کا ہے والدین۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ والدین کے نام کو جوڑا ہے اور والدہ کے تعلق سے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت، سب سے بڑا درجہ۔ پھر اس کے بعد اہل خانہ کو وقت، یعنی شریعت میں جو ترتیب ہے وہ بتلا۔ اس کے بعد اہل خانہ کو اور بیوی بچوں کو وقت دے۔ اس کے بعد پھر اپنے محلے میں، اپنے دوست احباب میں رنج اور غم، خوشی اور غم کے موقع پر ان میں شرکت کرنا۔ اگر بیمار ہے تو تیمارداری کے لیے جانا، انتقال ہو چکا ہے تو ان کے جنازے میں شریک ہونا۔ اسی طریقے سے رفائی کام، دعوت تبلیغ کا کام کرنا، یا پھر اسی طریقے سے اس سے جو مناسب کام ہے، رفائی کام، خدمت خلق ہے، جیسے غریب ہے، نادار ہے، پریشان حال ہے، ان کے حال کو سن کر یعنی ان کی کس طریقے سے ہیلپ کی جائے اور مدد کی جا سکتی ہے، اس کام کو انجام دینا، یہ انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی